السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اور اس تذکرے میں ہم عام الوفود کے آنے میں وفدوں کے سال 9 ہجری 10 ہجری میں 140 وفود نے جو آ کے سیکھا، جو پڑھا، جو سمجھا، وہ تعلیم اور تبلیغ اور دعوت اور عمل اور انداز خطابت، انداز تفہیم، تلقین، ان تمام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، اور اس لیے یہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو 16واں آج ولاگ ہے، اور ان میں بنو ثقیف کے وفد کے آنے کی بات ہے، اور یہ ایک بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ وفد کیسے آیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبوت کے 10ویں سال میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے تنگ آ کر اور ان کے ٹارچر اور اذیت دینے کی وجہ سے کہ ابو طالب وفات پا گئے تھے اور تمام قبائل آپ کے پیچھے لگ گئے تھے، اور ابو لہب نے ان کو ہلہ شیری دے دی تھی، اور اس لیے وہ بہت تنگ کر رہے تھے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف والوں کو جا کے تبلیغ کروں۔ تو ان کے قبائل کے جو سردار تھے، 3 بھائی تھے، عبد جالیل اور مسعود اور حبیب، ان تینوں نے الگ الگ راگنی گائی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھو انسلٹ کی تھی، بے توجہ کیا تھا، سنی نہیں تھی بات، اور پھر بچوں کو اشارہ کر دیا، لڑکوں کو، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے تھے، اور وہ پتھر مارتے تھے، اور پہاڑی پتھر وزنی بھی ہوتا ہے اور چوٹ بھی لگاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں بھی خون سے بھر گئی تھیں، اور تنگ آ کر آپ جب بیٹھ جاتے تو وہ پھر اٹھا دیتے تھے، اور لمبے فاصلے تک انہوں نے آپ کو ٹارچر کیا۔ اور یوں آتا ہے تاریخ میں کہ جبرائیل امین اس وقت حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا اللہ پاک آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ میکائیل فرشتہ بھی خدا نے بھیجا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، تو ان کا نام نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو اس وقت نبی رحمت، جس کو ہم کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نے فرمایا یار یہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، ان کی نسلیں تو پڑھ جائیں گی، تو میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لائے۔ اور یہ پھر یہ اب آ کر یہ اپنا 19 آدمیوں کا وفد بھیجتے ہیں، اور اس کی آنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حوازن کے حملے میں بنو ثقیف نے ان کو سپورٹ کیا تھا، لیکن یہ کہ 20,000 کی تعداد ہو کر بھی وہ شکست کھا گئے، تو وہ جب بھاگ گئے تو یہ طائف والے، بنو ثقیف والے اپنے طائف کے قلعوں میں گھس گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیرا ڈال دیا تھا، اور وہ یہ چونکہ جنگ کے ماہر تھے، انہوں نے اندر سے ابلتے ہوئے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آگ میں وہ پھینکتے تھے، اور آگے سے تیر مارتے تھے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، اور پھر یوں دیکھا گیا کہ یہ تو ایسے تو نہیں نکلیں گے کہ ان کو اندر ذخیرہ ہر چیز کا رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت ان کے کھجوروں کے باغات پر آرا چلانا شروع کر دیا، اور یوں آتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جس وقت آپ نے ان کے تنوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور کچھ کو کاٹتے تھے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے مصلحت کے تحت، اور یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا تھا اور آپ نے اس پہ عمل کرایا، تو یہ حجیت حدیث کی طرف ایک بہت بڑا ثبوت موجود ہے۔ اور پھر وہ طائف والے چیختے چلاتے رہ گئے کہ ہماری انکم کا ذریعہ تو یہ کھجوریں ہیں، آپ کاٹ رہے ہیں، اللہ کا تمہیں واسطہ ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ کے واسطے دیے تو فرمایا اچھا محاصرہ چھوڑ دو، واپس آؤ، اور پھر مشورہ ہوا کہ آپ پیچھے آ جائیں، یہ کدھر جائیں گے، کہ تمام قبائل تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جانا ہے تو کہاں جائیں گے۔
تو وہی ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ واپس آئے تھے۔ اس سے اگلا ولاگ انشاءاللہ ہم اسی سے متصل بنو ثقیف کا کل دوسرا ولاگ انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں، اور علم کی بات کو جتنا آگے آپ بڑھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔